السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو تقدیر کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ تقدیر کس کو کہا جاتا ہے اور تقدیر کا کیا مسئلہ ہے۔ ہم اور آپ تقدیر کو سمجھنا چاہتے ہیں لیکن کوئی سیٹسفیکیشن والا آنسر ہمیں نہیں مل پاتا ہے، اور ہم سوچتے رہتے ہیں کہ یار تقدیر میں جب سب کچھ پہلے سے لکھا ہوا ہے تو پھر ہم جو دنیا میں کام کرتے ہیں یہ تو پہلے سے لکھا ہوا ہے، پھر جنت اور جہنم کا کیا مطلب ہے، ہمارے عمل کرنے اور نہ کرنے کا کیا مطلب ہے۔ اور ایک چیز تو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ مشہور ہے کہ جوڑیاں آسمانوں پر بنتی ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب جوڑیاں جب پہلے سے طے ہیں تو ہماری تو شادی وہیں ہوگی جہاں پہلے سے طے ہے، ہم چاہیں کہیں کرنا تو ہو ہی نہیں سکتی ہے کیونکہ پہلے سے طے ہے۔ بھائی ہم محنت کر رہے ہیں لیکن پہلے سے طے ہے کہ یہ ملے گا ہمیں، ہم عمل کر رہے ہیں لیکن جنت اور جہنم تو پہلے سے طے ہے۔ یہ تمام چیزیں ہیں جو ہمارے مائنڈ میں آتی ہیں۔ تو تقدیر کس کو کہا جاتا ہے اور تقدیر سے ریلیٹڈ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث بیان فرمائی ہیں وہ ساری احادیث آج میں آپ لوگوں کو سنانے جا رہا ہوں۔ ساری تو نہیں سنائی جا سکتی لیکن ضروری احادیث ہیں جو میں نے نوٹ کی ہیں وہ آج میں آپ لوگوں کو سنانے جا رہا ہوں۔ پہلے یہ احادیث سنیے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ بڑے آسان لفظوں میں اپنی پوری کوشش کے مطابق میں آپ کو تقدیر کے مسئلے کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اس کلپ کو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ تقدیر کے مسئلے پر کوئی بھی ڈاؤٹ آپ کو نہیں رہے گا۔ تقدیر پر ایمان لانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں کوئی شخص مسلمان نہیں ہوگا، مومن نہیں ہوگا جب تک کہ تقدیر پر ایمان نہ لائے، اس کی بھلائی پر بھی اور اس کی برائی پر بھی، یہاں تک کہ یہ یقین کر لے کہ جو بات واقع ہونے والی تھی وہ اس سے ہٹنے والی نہ تھی، اور جو بات اس سے ہٹنے والی تھی وہ اس پر واقع ہونے والی نہ تھی۔ یہ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے۔ تو تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ایمان مفصل اور ایمان مجمل میں ہے نا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ والبعث بعد الموت، کہ میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی آسمان سے نازل کی ہوئی کتابوں پر، اور اچھی اور بری تقدیر پر، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر۔ تو تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اچھا، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں جیسے حدیث میں آیا نا کہ جو اس کی بھلائی پر بھی تقدیر کی اور برائی پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، یہاں تک کہ یہ یقین رکھنا چاہیے ہمیں کہ جو میرے ساتھ ہونے والا ہے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور جو میرے ساتھ نہیں ہونے والا ہے اس کو کوئی لا نہیں سکتا۔ اتنا یقین ہمیں تقدیر پر رکھنا چاہیے۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے، ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں، بھائی میرے ساتھ جو ہوگا وہ تو ہوگا، اب مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے، بڑے بڑے بزرگوں نے، بڑے بڑے اللہ والوں نے یہ بات لکھی ہے کہ تقدیر کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ کسی عمل کو، کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے ہی تقدیر پر ایمان رکھیں، تقدیر پر یقین رکھیں اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں۔ تقدیر کا جو مسئلہ ہے وہ عمل کے بعد شروع ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کوئی کام شروع کرنے جا رہے ہیں، اب آپ کے سوچیں یار تقدیر میں ہوگا تو یہ میرا کام ہو جائے گا، اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ رہے ہیں، یہ غلط، اور اس میں حدیث کی تعلیم بھی نہیں دی گئی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے اور احادیث مبارکہ کے، قرآن کی تعلیمات کے یہ خلاف ہے کہ آدمی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھا رہے اور یہ سوچے کہ میری تقدیر میں جو ہوگا وہ تو ہو کے رہے گا، مجھے مطلب نہیں ہے، بیٹھا رہے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ۔ یہ غلط ہے۔ تقدیر کا جو عمل ہے وہ کسی بھی کام کو شروع کرنے کے بعد، کوئی بھی کام آپ نے شروع کیا اس میں انتھک کوشش کر دی، اور جتنے بھی ذریعے تھے، جتنے بھی اسباب تھے اس کام کو سکسیس بنانے کے، کسی بھی ٹارگیٹ کو حاصل کرنے کے، وہ ساری کوششیں آپ نے لگا دی، جتنے بھی جائز راستے تھے سارے جائز راستے اختیار کر لیے، اب وہ کام نہیں ہوا۔ ساری کوششوں کے باوجود بھی کام ہوا اپوزٹ، کچھ اور ہوا، امیدیں آپ نے کچھ اور رکھی تھی، اب تقدیر کا عمل شروع ہوتا ہے۔ اب ہے تقدیر کا عمل۔ کسی بھی عمل کو شروع کرنے سے پہلے تقدیر کا عمل شروع نہیں ہوگا۔ کسی بھی کام کو شروع کرنے کے بعد اب جو غلط ہو صحیح ہو آپ کو اس پر ایمان رکھنا ہے۔ یہ ہے تقدیر کا مسئلہ۔ یہ ہر چیز میں ہے۔ جوڑیاں آسمانوں پر بنتی ہیں، آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں، بھائی جہاں رشتہ آئے گا، اچھا ہے برا ہے، آپ نے سوچ لیا بس جو آئے گا ہم کر دیں گے اپنے بچے کو، ٹھیک ہے، تو یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، کیونکہ اسلام نے حکم دیا ہے کہ اچھی جگہ رشتے کرو، آپ کھوج بین کریں خوب اچھے طریقے سے،
آپ دیکھیں کہ لڑکا اچھا ہے، لڑکی اچھی ہے، دیکھنے کے بعد پھر آپ نکاح کر دیں۔ نکاح کرنے کے بعد اب کچھ گڑبڑ ہوئی، آپ نے تو پوری کوشش کی تھی اچھا کرنے کی، اب کوئی گڑبڑ ہوئی، اب کہ بھئی یہ تو اللہ کا فیصلہ تھا، میں نے تو کوشش کر لی تھی۔ تو عمل کے بعد تقدیر کا مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ کسی بھی عمل کو شروع کرنے سے پہلے آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں کہ بھئی اللہ کرے گا، آپ کچھ نہ کریں، تو یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ تو بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو تقدیر پر جو ایمان لانا ضروری ہے، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں۔ اللہ نے آپ کو مجبور نہیں بنایا۔ میں اپنی مرضی سے ہاتھ یہ اوپر کرتا ہوں، اپنی مرضی سے نیچے کرتا ہوں، مجھے اللہ نے اختیار دے رکھے ہیں۔ تقدیر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے مجبور بنا دیا، مجبور تو نہیں بنایا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ کسی آدمی کو باندھ دیا جائے وہ مجبور ہوئے، ہم ایسے تو نہیں، ہم اپنی مرضی سے چاہیں تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں، گانے بھی سن سکتے ہیں، سب کچھ ہم لوگ اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ تو تقدیر کا مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی کچھ میرے ساتھ اچھا ہو رہا ہے، برا ہو رہا ہے، میں اپنی کوشش پوری کر رہا ہوں، پھر بھی کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے تو پھر اللہ کی مرضی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی کو حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ اور ایک مرتبہ صحابہ اکرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، جب جنت والے جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے، یہ تقدیر میں پہلے سے طے ہے نا؟ کیونکہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، صحابہ اکرام کو خطاب فرماتے ہوئے کہ اس ہاتھ میں جو بھی کچھ میرے ہے، بہت ساری کتابیں ہیں میرے ہاتھ میں، اس میں سارے جنتیوں کے نام ہیں سیدھے ہاتھ میں۔ پھر حضور نے الٹے ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اس ہاتھ میں جتنے بھی کتابیں ہیں اس میں سارے جہنمیوں کے نام ہیں۔ صحابہ اکرام حیران ہو گئے، پوچھا، یا رسول اللہ، کہ جنتی اور جہنمی پہلے سے طے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ سب کچھ تقدیر میں لکھا جا چکا ہے۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، تو پھر کیا ہم عمل کرنا چھوڑ دیں؟ جب پہلے سے جنتی طے ہیں، پہلے سے جہنمی طے ہیں، تو پھر ہمارے عمل کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، عمل کرنا مت چھوڑو، بندہ جس چیز میں کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ وہ چیز اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ تو تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں زیادہ عقل نہ چلائی جائے۔ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں کہ اس میں عقل چلانا شروع کر دیتے ہیں، ارے صاحب تقدیر میں جب پہلے سے طے ہے تو پھر میں تو جو ہوگا وہی ہوگا۔ نہیں، تقدیر میں غور و خوض سے منع فرمایا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ تقدیر میں زیادہ غور و خوض مت کرو، کیونکہ پہلے لوگ جنہوں نے اس چیز میں غور و فکر کیا، بحث و مباحثے کیے، ہے نا، ایک مرتبہ دیکھا حضور نے کہ بعض صحابہ اکرام تقدیر کے مسئلے پر بحث و مباحثہ کر رہے ہیں، تو حضور ناراض ہو گئے، ہے نا، اور حضور نے منع فرمایا کہ تقدیر کے مسئلے پر بحث مت کرو، تقدیر میں زیادہ غور و خوض مت کرو، کیونکہ پہلے لوگوں نے تقدیر کے مسئلے میں غور و خوض کیا تو وہ گمراہ ہو گئے۔ اسی لیے تقدیر کے مسئلے پر ہمیں ایمان لانے کو کہا گیا ہے، اس کے اندر اپنی عقل چلانے کو، اس میں زیادہ غور و فکر کرنے کو نہیں کہا گیا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی لیے کہا گیا کہ تقدیر پر ایمان لے کر آؤ۔ حضور نے فرمایا کہ تم میں سے وہ شخص مومن نہیں ہوگا جو تقدیر پر ایمان لے کر نہ آئے۔ تو تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے، اور ایمان انہی چیزوں پر لانے کو اسلام میں کہا گیا ہے جس کو ہم اور آپ عقل سے نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ حضور نے فرمایا، اسی لیے ہم نے اس کو مان لیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ مجھے امید ہے یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی۔ آگے سنیے گا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا، تو حضور نے کیا فرمایا، اے لڑکے، میں تم کو چند باتیں بتاتا ہوں، میں تمہیں چند باتیں بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا خیال رکھ، وہ تیری حفاظت فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا خیال رکھ تو اس کو اپنے سامنے یعنی قریب پائے گا۔ جب تجھ کو کچھ مانگنا ہو تو اللہ تعالیٰ سے مانگ، اور جب تجھ کو کچھ مدد چاہنا ہو تو اللہ تعالیٰ سے مدد چاہ، اور یہ یقین کر لے کہ تمام گروہ، اور یہ یقین کر لے، یہ والا پوائنٹ ذرا دھیان سے سنیے گا، اور یہ یقین کر لے کہ تمام گروہ اگر اس بات پر متفق ہو جائیں کہ تجھ کو کسی بات سے نفع پہنچائیں تو تجھ کو ہرگز نفع نہیں پہنچا سکتے بجز ایسی چیز کے جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دی ہے، اور اگر سارے کے سارے گروہ اس بات پر متفق ہو جائیں کہ تجھ کو کسی بات سے نقصان پہنچائیں تو تجھ کو ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے بجز ایسی چیز کے جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دی ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا خیال رکھ، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا خیال رکھنے کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرض عبادات ہمارے اور آپ کے اوپر فرض فرمائی ہیں ان عبادات کا خیال رکھنا، جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ان چیزوں سے رکنا،
اور حضور نے ارشاد فرمایا جب کچھ مانگنا ہو تو اللہ تعالیٰ سے مانگ۔ میرے عزیز بھائیوں، آج ہم لوگ ہر ایک سے مانگتے پھرتے ہیں، کہیں چلے گئے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ جب کچھ مانگنا ہو تو اللہ تعالیٰ سے مانگ، تو اللہ تعالیٰ کو تو اپنے سامنے اور قریب پائے گا، اور جب کچھ مدد تجھے چاہنی ہو تو اللہ تعالیٰ سے مدد چاہ۔ اور کیا فرمایا؟ آخری بات، آج ہم لوگ کہتے ہیں نا یار اس نے ہمارے کاروبار پر کچھ کرا دیا، یار وہ میرا برا چاہ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ساری دنیا کے انسان، سارے گروہ مل کر اگر تجھے نفع پہنچانا چاہیں تو وہ تجھ کو اتنا ہی نفع پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ ساری دنیا کے گروہ تجھے نقصان پہنچانا چاہیں تو اتنا ہی نقصان تجھے پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ دنیا کی ساری طاقتیں مل کر اگر ہمیں فائدہ پہنچانا چاہیں تو اللہ جتنا چاہتا ہے اس سے زیادہ فائدہ ساری دنیا کے انسان مل کر، ساری دنیا کی ٹیکنالوجی مل کر ہمیں اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ چاہتا ہے۔ اور ساری دنیا کے انسان، ساری دنیا کی ٹیکنالوجی، ساری دنیا کے بڑے بڑے لوگ مل کر اگر ہمیں نفع پہنچانا چاہیں تو اتنا ہی نفع پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے۔ جتنی سانسیں لکھی ہوئی ہیں، پھر ڈاکٹر، ساری دنیا کے ڈاکٹر سر جوڑ کر بیٹھ جائیں، ایک سانس ہمارے مقدر سے زیادہ اللہ نے جتنا لکھا ہے اس سے زیادہ نہیں دے سکتے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہمیں تو بڑی شکایتیں، اس نے تعویذ کرا دیا، یقین یہ ہو کہ میرا اللہ چاہے گا تو نقصان ہوگا، دنیا کا انسان مجھے کیا نقصان پہنچا سکتا ہے؟ دنیا کا جادو منتر کرنے والا مجھے کیا نقصان پہنچا سکتا ہے؟ میں تو اللہ پر یقین رکھتا ہوں، نقصان تو اللہ کی طرف سے، نفع تو اللہ کی طرف سے۔ جب نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے تو مجھے مانگنا بھی کس سے؟ اللہ سے مانگنا ہے۔ چلیے صاحب آگے دیکھیے، 5 چیزوں سے فراغت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمام بندوں کی 5 چیزوں سے فراغت فرما دی ہے، اس کی عمر سے، اور اس کے رزق سے، اور اس کے عمل سے، اور اس کے دفن ہونے کی جگہ، اور یہ کہ انجام میں سعید ہے یا شقی ہے۔ 5 چیزیں یہ انسان کی لکھ دی جاتی ہیں پیدائش سے پہلے ہی، کہ اس کی عمر کتنی ہوگی، اسے رزق کتنا ملے گا، اور اس کے عمل سے کہ یہ اچھے کام کرے گا یا برے کام کرے گا، کہاں دفن ہوگا، ٹھیک ہے نا، یہ بھی حدیث میں آتا ہے۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان جب عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دروازے کھول دیتا ہے۔ جیسے رزق کا مسئلہ ہے، انسان اگر اپنی عقل چلائے گا، کاروبار میں، بزنس میں جائز راستے اختیار کرے گا، جائز چیزیں اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو خوب عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی کوششوں کو ضائع نہیں فرماتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے انجام سے کہ وہ نیک ہے یا بدبخت ہے، لیکن انسان جب خود کوشش کرتا ہے، جس 2 راستے ہوتے ہیں، ایک نیکی والا، ایک برائی والا، جب انسان برائی والا راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے برائی کے راستے کو آسان فرما دیتا ہے، جب انسان نیکی والا راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکی کا راستہ اختیار فرما دیتا ہے۔ تقدیر یہ اللہ کا علم ہے، اللہ کا علم کی وجہ سے ہم مجبور نہیں ہو جاتے، ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں، اپنے عمل سے کرتے ہیں۔ اللہ کا علم ایک الگ چیز ہے، ہمارا عمل ایک الگ چیز ہے۔ ہم اللہ کے علم کے ساتھ اپنے عمل کا ٹکراؤ کرتے ہیں، اور اللہ کے علم کو ہم اپنی اس عقل سے نہیں سمجھ سکتے ہیں، اسی لیے صرف تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اب کمنٹ باکس میں آپ لوگ کمنٹ کرنا شروع کر دیں گے، مفتی صاحب اگر ایسا ہے تو ویسا ہے، تقدیر ہے یہ۔ میرے بھائی، تقدیر پر عقل چلانا ہی جائز نہیں ہے، تقدیر پر تو بس ایمان لے آؤ، عقل مت چلاؤ اپنی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ چلیے، تو یہ 5 چیزیں ہیں جس سے اللہ تعالیٰ فراغت فرما دی ہے اللہ تعالیٰ نے تمام بندوں کی، ٹھیک ہے۔ وہی ہوگا جو منظور خدا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے نفع کی چیز کو کوشش سے حاصل کرو، اللہ تعالیٰ سے مدد چاہو، اور ہمت مت ہارو، اور اگر تجھ پر کوئی واقعہ پڑ جائے تو یوں مت کہو کہ اگر میں یوں کرتا تو ایسا ہو جاتا، لیکن ایسے وقت میں یوں کہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہی مقدر فرمایا تھا، اور جو اس کو منظور ہوا اس نے وہی کیا۔ یہ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے۔ دیکھیں حضور نے کیا فرمایا کہ اپنے نفع کی چیز میں کوشش کرو۔ آپ کو لگ رہا ہے اس سے مجھے نفع حاصل ہوگا، اس سے مجھے جاب مل جائے گی، اس سے میں آگے بڑھ جاؤں گا، اس سے مجھے سکسیز ملے گی، اس میں خوب کوشش کرو، انتھک کوشش کرو، اور دن رات ایک کر دو اپنے نفع کی چیز کو حاصل کرنے کے لیے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کوشش کرو اپنے نفع کی چیز میں، اور اللہ تعالیٰ سے مدد چاہو۔ کوشش بھی کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے مدد بھی چاہنی ہے۔ یہ نہیں کہ صاحب
کوشش تو آپ کر رہے ہیں لیکن اللہ سے مدد نہیں چاہ رہے. یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے. آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں, کوشش بالکل نہیں کر رہے, اللہ تعالیٰ سے مدد چاہ رہے ہیں, یہ بھی اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے. کوشش کے ساتھ ساتھ اللہ سے مدد چاہی جائے, اور ہمت مت ہارو. یاد رکھیے گا, ہمت نہیں ہارنی ہے. ایک بار فیل ہوئے دوسری بار کوشش, دوسری بار فیل ہوئے تیسری بار کوشش. ہمت نہیں ہارنا چاہیے. یہ اسلامی تعلیمات ہے. آج جو پوری دنیا میں یہ کہا جاتا ہے ہمت مت ہارو, ہمت مت ہارو, یہ اسلامی تعلیمات ہے. ہمت نہ ہارنے کا درس اسلام دیتا ہے. تو کسی بھی چیز میں کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے. اس دنیا میں سب کچھ ممکن ہے. آپ کوشش کیجئے, ہمت مت ہاریے, اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے, وہ چیز آپ کو مل کر رہے گی. آگے حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی چیز ایسی ہو جائے, کوئی واقعہ تمہارے ساتھ ایسا ہو جائے جس کو تم نہیں چاہتے تھے کہ یہ ہو, اب جب وہ ہو گیا تو یہ مت کہو ارے یار ایسا کر لیتا ویسا ہو جاتا, ارے یار ایسا کر لیتا تو ویسا ہو جاتا, ہے نا. بلکہ یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہی مقدر فرما دیا تھا. بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ کوئی ہمارا نقصان ہو جاتا ہے, کوئی کام گڑبڑ ہو جاتا ہے, تو ہم کہتے ہیں ارے یار ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا, ارے یار تمہارے چکر میں ایسا ہو گیا, اس دن مجھے ایسا کر لینا چاہیے تھا. کبھی کبھی ایسے واقعات جب ہوتے ہیں تو ہم لوگ ہفتوں مہینوں یہی کرتے رہتے ہیں, یار زندگی بھر افسوس رہے گا, ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا, ایسے کر لیتا تو ایسا ہو جاتا. حضور نے اس سے منع فرمایا ہے کہ جو ہو گیا اب یہ مت کہو کہ ایسے کر لیتا تو ایسے ہو جاتا, ایسے کر لیتا تو ایسے ہو جاتا, بلکہ یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہی مقدر فرمایا تھا, اللہ تعالیٰ کو جو منظور تھا وہی ہوا. تم سے جو کمیاں ہوئیں ہاں ان پہ غور کرو کہ آئندہ یہ کمیاں نہیں ہونے دینی ہے. ٹھیک ہے. سعادت مندی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی کی سعادت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کے لیے مقدر فرمایا ہے اس پر راضی رہے, اور آدمی کی محرومی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنا چھوڑ دے, اور یہ بھی آدمی کی محرومی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کے لیے مقدر فرمایا ہے اس سے ناراض ہو. بعض لوگوں کے اوپر حالات آتے رہتے ہیں, پرابلمس آتی رہتی ہیں, بیماریاں آتی رہتی ہیں. اب وہ کیا کہتا ہے, ارے یار زندگی بیکار ہے, ارے یار پوری عمر ایسی ہی گزر گئی. نہیں, اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہنا یہ مومن کی نشانی ہے. بیماری ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ اے اللہ تعالیٰ میری مدد فرما, اللہ سے تعلق مضبوط کرنا, ہائے تباہی نہیں مچانا, بلکہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہنا, یہ سچے پکے ایک مومن کی نشانی ہے. ٹھیک ہے. تو میرے عزیز بھائیوں اور میری بہنوں, یہ تقدیر سے ریلیٹڈ کچھ احادیث تھیں جن کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے ڈیفائن کیا, اور تقدیر کے مسئلے کو آپ لوگوں کے سامنے پیش میں نے کیا, آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ تقدیر کے مسئلے پر ہمیں زیادہ عقل نہیں چلانا چاہیے. بعض لوگ جو ہے نا وہ یہی کہتے رہتے ہیں بھائی یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھا ہوا تھا نا. ہم کہتے ہیں جی بالکل لکھا ہوا تھا, تو پھر یہ بتاؤ یہ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے لکھ دیا اسی لیے یہ ہوا ہے نا. تو یہ جو عقل چلانا ہے اس سے آدمی گمراہ ہو جاتا ہے, اور پھر آدمی کیا سوچتا ہے بھائی سب کچھ لکھا ہوا ہے, میں کیا کروں کیا نہ کروں, میں نماز کیوں پڑھوں, اور پھر یہ ساری چیزیں جو ہیں انسان کو گمراہ کر دیتی ہیں. اسی لیے تقدیر پر ہمیں ایمان لانا چاہیے, لیکن دوسری طرف ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اسلام نے ہمیں عمل کرنے کا حکم دیا ہے, اسلام نے ہمیں کوشش کرنے کا حکم دیا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں مجبور نہیں بنایا. ایسا نہیں ہے کہ یہ ہاتھ میرا اللہ تعالیٰ نے کوئی باندھ دیا ہو کہ میں ہلا نہیں سکتا, میں یوں نہیں کر سکتا, اس ہاتھ کے ذریعے میں کیا نہیں کر سکتا. مجھے اختیار ہے, اللہ تعالیٰ نے اختیار دے کر ہمیں بھیجا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں مجبور نہیں بنایا. اسی لیے کوشش کرنا چاہیے, جائز راستے اختیار کرنا چاہیے, انتھک محنت کرنا چاہیے, اور اپنے مائنڈ کا استعمال کرنا چاہیے. سب کچھ اختیار کرنے کے بعد بھی کچھ اگر رزلٹ غلط آتا ہے پھر اللہ پر ہمیں توکل کرنا چاہیے. دعاؤں کی گزارش ہے, اس کلپ کو شیئر ضرور کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.